زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے عطا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم کر باواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آج ہم اور آپ جس محفل پاک میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جسے علی جناب محترم اسلام دار بھائی نے، چچا نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پر محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جس مقصد کے تحت شادی کے موقع پر محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم اس شادی کو بحسن خوبی پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ حضرات، مجھ سے بیشتر آپ نے عمدۃ الخطبہ حضرت علامہ قاری ظفر الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی سے بہترین نصیحت آموز باتیں آپ نے سماعت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم حق بولنے، حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، بلندیوں کا بڑا سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑا سے بڑا نشان چھوا اور اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ اور منفر رانا نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، اور چاند رشتے میں لگتا نہیں ماما اپنا، مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا، مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار عالم نے اپنے مقدس فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، رب نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کو ذکر کرنے کے بعد آگے ارشاد فرمایا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات، پروردگار عالم کے فرمان پہ ذرا غور کرو۔ رب فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ بندوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ معلوم ہے؟ اللہ کا ہے۔ بندوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اسی لیے رب نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا محافظ ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تم کو کھلاتا ہے، وہی تم کو جلاتا ہے، وہی تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات، یہ تو بندوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہو گیا؟ اللہ کا۔ دوسری بات، بندوں میں سب سے بڑا حق بندوں پر یہ کس کا ہے معلوم ہے؟ بندوں میں سب سے بڑا حق بندوں پر اگر کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد فرماتا ہے میرے بندو، میری عبادت کر لینے کے بعد، میری عبادت و ریاضت کر لینے کے بعد، میری تسبیح و تحلیل بیان کر لینے کے بعد، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد کہیں مت جانا، کچھ اور نہ کرنا۔ رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان دو چیزوں کو کرنے کے بعد تیسرا کام تمہارے لیے یہ ہے تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لینا، اپنے والدین کا عزت و احترام کر لینا، اپنے والدین کے ساتھ باتیں کرنا، ادب و احترام کے ساتھ باتیں کرنا۔ اور اس تعلق سے صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ پروردگار عالم کہیں پر رب ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے میرے بندو، اگر تم کو اپنے ماں باپ سے باتیں کرنا ہے تو اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے ادب کے ساتھ باتیں نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں باتیں نہ کرنا، اپنے ماں باپ کے سامنے بلند آواز میں باتیں نہ کرنا۔ پروردگار عالم ماں باپ سے باتیں کروں تو کیسے باتیں کروں؟ رب فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے میرے بندو، جب تم کو اپنے ماں باپ سے باتیں کرنا ہے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، مولا کیسے کرے؟ رب فرماتا ہے اچھا ان کی بارگاہ میں چلے جانا، ادب و احترام کے ساتھ اور نرم دل سے اچھے انداز میں محبت کے ساتھ پریم کے ساتھ ان سے باتیں کرنا، تو ادب و احترام کے ساتھ باتیں کرنا۔ پتہ چلا کہ آج ایک رب کے اس فرمان کو ایک طرف رکھو اور دوسری طرف اپنے اعمال پر نظر ڈالو۔
اپنے گریبان پر نظر ڈالو. آج کیا ہمارا جو ماحول چل رہا ہے، کیا ہمارا جو کرتوت ہے، ہمارا جو اعمال و کردار ہے، کیا پروردگار عالم کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ آج بڑا آپ اندازہ لگاؤ پیارے، ایک باپ ہے، ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے. باپ اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے اپنی ساری زندگی گنوا ڈالتا ہے. باپ اپنے بچے کو جوان کرنے کے لیے اپنی جسم کی پوری طاقت لگا ڈالتا ہے. باپ اپنے بچے کو جوان کرنے کے لیے جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، باپ کو فکر بن جاتی ہے، ماں باپ کو فکر بن جاتی ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کرنی چاہیے. میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کا کہیں اچھے گھرانے میں نکاح کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ماں باپ ہے، اپنے بیٹے کو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ پالا ہے، اپنے بیٹے کو کتنی عزت و احترام کے ساتھ پالا ہے. ماں باپ کا حال تو یہ تھا، ماں باپ گھر کے اندر خود بھوکے رہ جایا کرتے تھے، لیکن اپنے اولاد کو کھلایا کرتے تھے، اپنے اولاد کو کبھی پریشانی کے عالم میں نہیں ڈالا کرتے تھے. وہی بیٹا ہے، اب جوان ہو گیا ہے، ماں باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے، اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیا ہے، ماں باپ نے نکاح کر دیا ہے، لیکن وہی بیٹا ہے، وہی ماں باپ ہے جس ماں باپ نے اپنے بیٹے کو جوان کرنے کے لیے اپنے جسم کی ساری طاقت لگا دیا تھا، اپنا پورا زمین و جائیداد بیچ ڈالا تھا، اپنا پورا مال خرچ کر ڈالا تھا. وہی بیٹا ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے. بیٹے نے، باپ نے اپنے بیٹے کا ہم سفر تلاش کر لیا ہے، ہم درد اس کا تلاش کر لیا ہے، لیکن باپ نے بیٹے کی شادی کر دی ہے. اس بیٹے کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے، 2 سے 6 مہینے گزرتے ہیں، 6 مہینے سے 1 سال گزرتا ہے. وہی بیٹا ہے، وہی باپ ہے جس بیٹے کو ماں باپ نے محنت و مشقت کے ساتھ پالا تھا. آج وہی بیٹا اپنے ماں باپ کو دیکھنے کا گوارا نہیں کرتا ہے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اس کا ہمدرد آ گیا ہے، اس کا ہمسفر آ گیا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں، میں آپ کو یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں، تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، کتنے بھی امیر ہو جاؤ، کتنے بھی مالدار والے ہو جاؤ، لیکن تم یہ سمجھو، تم یہ نہ سوچنا ہم کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم، تم اپنے وقت کے مفتی اعظم کیوں نہ ہو جاؤ، اپنے وقت کا مفتی اعظم کیوں نہ ہو جائے، اپنے وقت کا محدث اعظم کیوں نہ ہو جائے. ہر انسان کو ماں باپ کے دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، ہر انسان کو ماں باپ کے محبت کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اور آپ کس کھیت میں کے ہیں، ہم اور آپ کس فکر میں ہیں، ہم اور آپ کس سوچ میں ہیں. اللہ اکبر. ہم تو بہت کم درجے کے انسان ہیں. آپ کا علماء کرام تفسیر فرما ہے، بہت کم درجے کے انسان ہے، اپنے وقت کا مفتی ہے، بہت کم درجے کا انسان ہے، اپنے وقت کا محدث اعظم ہے، اپنے وقت کا مفتی اعظم ہے. وہ مفتی اعظم ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے ہم کو ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. آؤ آپ کو اندازہ کیسے لگے، آپ یہ کہہ سکتے ہو مولانا صاحب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے، ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی انسان یہ کہے ہمیں ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نواز دیا ہے، امیر بنا دیا ہے، مال و دولت والا بنا دیا ہے، زمین و جائیداد کا مالک بنا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے اس کو ماں باپ کے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. حضرات بات یہیں پہ رکھو. آؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس کے بعد اس روئے سرزمین پر آپ سے کوئی پوچھے یہ بتاؤ، اس روئے سرزمین پر قرآن مقدس کے بعد کس کتاب کی فضیلت ہے، کس کتاب کا رتبہ ہے، کس کتاب کا مقام ہے؟ آپ نہ ہو سکتا ہے آپ جواب نہ دے سکے. علماء کرام کی بارگاہ میں آؤ، سانو یہ دبتے کو اور کہو اے میرے قوم کے علماء، یہ تو بتا دو قرآن مقدس کے بعد اس روئے سرزمین پر کس کتاب کی فضیلت ہے؟ علماء کرام آپ کو جواب دیں گے. اے نادانو سنو، قرآن مقدس کے بعد اگر کسی کتاب کی فضیلت ہے، اگر کسی کتاب کا رتبہ ہے، اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی کتاب ہے. کیا بخاری شریف کے لکھنے والے کی زندگی دیکھو، کیا امام بخاری ایسے ہی امام بخاری بن گئے تھے؟ کیا بخاری شریف کو ایسے ہی لکھ دیا تھا؟ نہیں پیارے. امام بخاری دنیا کے اندر آئے ہیں، اور امام بخاری دنیا کے اندر آئے. جب امام بخاری دنیا کے اندر آئے ہیں، ماں نے دیکھا ہے بچے کے پیر کو دیکھا ہے، پیر صحیح سلامت ہے. ماں نے بچے کے ہاتھ کو دیکھا ہے،
ہاتھ صحیح سلامت ہے. آج عموماً ہوتا بھی یہی ہے ہمارے گھروں میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ماں باپ کی نگاہیں فوراً بچے کی جسم پہ جاتی ہے. ہاتھ صحیح سلامت ہے, پیر کی پہ جاتی ہے, پیر صحیح سلامت ہے, سر پہ جاتی ہے, سر صحیح سلامت ہے. اللہ اکبر. امام بخاری دنیا کے اندر آئے ہیں, ماں نے دیکھا ہے ہاتھ سلامت ہے, ماں نے دیکھا ہے پیر سلامت ہے, لیکن جب ماں کی نظر امام بخاری کی چہرے پہ جاتی ہے پتہ کیا چلا کہ امام بخاری دونوں آنکھوں سے اندھے پیدا ہوئے ہیں. امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اللہ اکبر. امام آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. امام بخاری کی ماں نے دیکھا ہے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور کہا ہے اے میرے پروردگار میں نے تیری بارگاہ میں دعا کیا تھا نیک اولاد کے لیے, صالح اولاد کے لیے. اے الہ العالمین تو نے اولاد تو دے دیا ہے, اے میرے پروردگار تو نے بچہ تو دے دیا ہے, لیکن اے الہ العالمین میرا بیٹا دونوں آنکھوں سے اندھا پیدا ہوا ہے, دونوں آنکھوں سے معذور پیدا ہوا ہے. آواز آئی اے امام بخاری کی ماں چاہتی کیا ہے. امام بخاری کی ماں نے کہا تھا اے میرے پروردگار میں نے جو تجھ سے اولاد کے لیے دعا کی تھی اس لیے دعا نہیں کیا تھا کہ وہ میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اے میرے پروردگار میں نے بچہ اس لیے نہیں مانا تھا کہ میرا بچہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی میرا بچہ میری خدمت کرے گا. آواز آئی تھی امام بخاری کی ماں آخر تو نے کیوں اولاد مانگی تھی. امام بخاری کی ماں نے کہا تھا اے میرے پروردگار میں نے اولاد اس لیے مانگی تھی تاکہ جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا تو اے الہ العالمین میرا بچہ تیرے دین کی حفاظت کرے گا, تیرے دین کی خدمت کرے گا. اللہ اکبر. اتنی بات کہا تھا امام بخاری کی ماں نے, امام بخاری کی ماں نے اتنا جملہ کہا تھا. آواز آئی تھی اے امام بخاری کی ماں چاہتی کیا ہے. امام بخاری کی ماں نے کہا تھا اے میرے پروردگار میرا بچہ دونوں آنکھوں سے معذور ہے, یہ اپنا کام خود نہیں کر سکتا ہے. الہ العالمین یہ تیرے دین کی حفاظت کیسے کرے گا, تیرے دین کی خدمت کیسے کرے گا. اے امام بخاری کی ماں, اے امام بخاری کی ماں چاہتی کیا ہے. امام بخاری کی ماں نے کہا تھا پروردگار میں چاہتی یہ ہوں کہ میرے بچے کی آنکھیں روشن ہو جائے, میرے بچے کی آنکھوں میں روشنی آ جائے. امام بخاری کی ماں نے اتنی بات کہنے کے بعد امام بخاری جاتی ہے بستر پہ آرام کرنے لگتی ہے, آنکھ لگ جاتی ہے. کرم فرمایا اللہ نے امام بخاری کی ماں کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امام بخاری کی ماں ارے سن خوش ہو جا اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو روشن فرما دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری کی ماں کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے ہیں. کہا امام بخاری کی ماں خاموش ہو جا, خوش ہو جا, دیکھ دیکھ اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو روشن فرما دیا ہے. اتنی بات کہی تھی. حضرت ابراہیم حضرت امام بخاری کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد حضرت ابراہیم اپنے ہاتھوں کو امام بخاری کی آنکھوں پہ جیسے ہی پھیرنا شروع کیا ہے تاریخ گواہ ہے پروردگار عالم نے حضرت امام بخاری کی آنکھوں کو روشن فرما دیا ہے. دونوں آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی ہے. اللہ اکبر. امام بخاری کا حال یہ ہوا جب امام بخاری جوان ہو گئے بخاری کو ترتیب دینے لگے. امام بخاری کے تعلق سے کچھ روایتوں کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے, ایک روایت کے مطابق یہ ہے امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی, ایک روایت کے مطابق یہ ہے امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی, ایک روایت یہ ہے امام بخاری کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اللہ اکبر. اتنی حدیثوں کے جو مالک تھے ان کی زندگی کا عالم یہ ہوا آخر ان کی آنکھ میں جو روشنی آئی ہے وہ کس کی دعا کی برکت سے آئی ہے. پتہ چلا اگر امام بخاری کی ماں کیا امام بخاری کی آنکھ میں اگر روشنی آئی ہے تو ماں کی دعاؤں کی برکت سے آنکھوں میں روشنی آئی ہے. اللہ اکبر. اب امام بخاری کا حال سنو, امام بخاری کا جملہ سنو. امام بخاری کہتے ہیں اپنے دوستوں میں بیٹھتے تھے. امام بخاری خود بیان کرتے ہیں اے میرے دوستوں دیکھو دیکھو میں جب پیدا ہوا تھا آنکھوں میں روشنی نہیں تھی, دونوں آنکھوں سے اندھا پیدا ہوا تھا, دونوں آنکھوں سے معذور پیدا ہوا تھا. دوستوں نے کہا تھا اے امام بخاری آخر آنکھوں میں روشنی
روشنی کیسے آئی ہے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں، اے دوستو سنو سنو، جب میں پیدا ہوا میرے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ماں نے دیکھا، آنکھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کیا، کہا پروردگار میرے بیٹے کی آنکھوں کو روشن فرما دے۔ کرم فرمایا اللہ نے، میری ماں کی دعاؤں کو قبول کر کے میری دونوں آنکھوں کو روشن فرما دیا، اور اتنی روشنی ہو گئی، اتنا روشن فرمایا، اتنا روشن فرمایا، آنکھوں میں اتنی روشنی آئی۔ امام بخاری خود بیان کرتے ہیں، میں رات کی تاریکی میں، چاند کی چاندنی میں، میں رسول اللہ کی حدیثوں کو میں لکھ بھی لیتا ہوں اور رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھ بھی لیتا ہوں، مجھ کو روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں، ماں باپ کیسے بھی ہوں، آپ کتنے بھی بڑے بن جائیں، مالدار بن جائیں، امیر بن جائیں، دولت والے بن جائیں، امیر کی دولت کے گھمنڈ میں، دولت کے غرور میں، امیری کی مالداری میں یہ مت غرور کرنا، یہ مت گھمنڈ کرنا۔ جب ہم کو اللہ نے مال و دولت سے نواز دیا ہے، ہمیں ماں باپ کے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہر انسان پریشان حال ہے، آج ہر انسان مصیبت زدہ ہے، آج ہر انسان کہتا ہے کہ مولانا صاحب پریشانیوں نے ہمارے گھر کو جھیل رکھا ہے، مولانا صاحب آپ دعا کر دو میری دکانیں نہیں چل رہی ہیں، آپ دعا کر دو میری دکانوں میں برکتیں آ جائیں۔ میں کہتا ہوں نادانو، میں کہتا ہوں نادانو، جو بات مجھ سے کہہ رہے ہو آپ مجھ سے کہو گے مولانا صاحب دعا کر دو، ہو سکتا ہے کوئی آپ سے یہ کہہ دے دعا کرنے کے لیے آپ کو کچھ خرچہ کرنا پڑے گا، آپ کسی عالم سے کہو مولانا صاحب ایک تعویذ لکھ دو، ہو سکتا ہے وہ مولانا صاحب آپ سے کہیں ایک تعویذ کے لیے آپ کو اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، لیکن خدا کی قسم پیارے جو بات مجھ سے کہہ رہے ہو، جو بات عالم دین سے کہہ رہے ہو سکتا ہے آپ کو کسی پیسے کی ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پیسہ مانگے، لیکن یہی بات جب آپ اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں جاؤ گے، اپنے ماں باپ سے کہو گے اے میرے والد محترم، اے میری والدہ محترمہ میرے لیے دعا کر دو تاکہ مصیبتیں دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، دکانوں میں برکتیں آ جائیں۔ خدا کی قسم پیارے ماں باپ کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے، جب آپ کہیں گے ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے، ماں باپ کا دل نرم ہو جائے گا، اور ماں باپ آپ سے بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر پیسے کے، بغیر فرمائش کے ایسی دعا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دعائیں نبی کی امتی، جس طرح نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوا۔